السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، اس کا احسان عظیم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ قیمتی گھڑی، قیمتی موقع عطا فرمایا ہے۔ شعبان کا مہینہ ماہ رمضان کا مقدمہ ہے۔ شعبان کا مہینہ ماہ رمضان کے اعلان ہے۔ شعبان کا مہینہ ماہ رمضان کی تیاری ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان کی عبادات کے لیے آگاہ کرنے کے لیے آیا۔ شعبان کا مہینہ رمضان میں اعمال میں آسانی کے لیے آیا ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان کی مدد اور نصرت کے لیے اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تقدیر کو، مقدر میں ہمارے لیے جو چیزوں کو طے رکھا ہے وہ طے ہے۔ ہر چیز اپنے وقت مقررہ پر متعین ہے، نہ ایک لمحہ ادھر نہ وہ ایک لمحہ ادھر۔ آج ہمارا مسجد میں اس وقت اس موقع پر آنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے رکھا۔ اگر کوئی جلدی آنا چاہے تو بسا اوقات کبھی جلدی نہیں آ سکتا، راستے بند ہو جاتے ہیں، روڈ کا کام چل رہا ہوتا ہے، تو پھر وہاں سے یو ٹرن لے کے گھما پھرا کے آنے میں تھوڑا وقت لگ جائے گا، درکار ہو جائے گا، دیر ہو جائے گی آنے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا عمل سے بھی، نیت سے بھی، کردار سے بھی، فیصلوں سے بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، فیصلوں میں تبدیل کرنے، فیصلوں میں رد و بدل کرنے، فیصلوں میں تغیر کرنے، فیصلوں میں ہیرا آگے پیچھے کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ زنجیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کر جاتی ہے زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس روز بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس روز بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ وہ تقدیر جو بدلنے والی ہے اس کا علم اللہ کو ہے، فرشتوں کو بھی اس کا علم اللہ نے نہیں عطا کیا، کسی مخلوق کو اللہ نے اس کا علم نہیں عطا کیا، نہ الو کو عطا کیا، نہ کوے کو دیا، نہ طوطے کو دیا، نہ ہدہد پرندے کو دیا، نہ کسی گائے جانور کو دیا، جن کو دنیا اپنے معبود کے نام پہ جانتی ہو، مقدس مخلوق کے نام پہ جانتی ہو، کسی کو بھی اللہ نے وہ علم نہیں عطا فرمایا۔ تو یہ شعبان کا مہینہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم والکتاب المبین، یہ کلی کتاب ہے، حکمت کی کتاب ہے، نشانی کی کتاب ہے، علامت کی کتاب ہے، احکام کی کتاب ہے، فرمان کی کتاب ہے، اللہ کے ارشاد کی کتاب ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ نے اس رات میں مقدر فرمایا، طے فرمایا، جو کچھ دنیا کے اندر ہونا ہے ایک سال کی میعاد میں۔ گویا اللہ رب العزت نے یہاں بھی کام کو تقسیم کر کے اور ساتوں آسمان کو سات دن اور ان تمام دنیا کے اندر مختلف چیزوں کو 7 دنوں میں پیدا کر کے، آسمان و زمین، پہاڑ و نور، شر اور خیر کو ہر دن اللہ نے کلمہ کن سے الگ الگ چیزوں کو پیدا کر کے امت کو بتا دیا، انسان کو بتا دیا کہ جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے، جلد بازی میں کام خیر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا کام ہے۔
اللہ رب العزت نے بھی ہمارے کی زندگی کے دنیا کی عمروں کو، دنیا کے اندر ہونے والے کاموں کو سال بسال اللہ نے فرشتوں کو نگہبانی دی، فرشتوں کو ذمہ داری دی کہ سال کتنوں کی روح قبض کرنا ہے، کتنوں کے نکاح ہونا ہے، کتنوں کو کتنا فائدہ ہونا ہے، کتنے کی بیمار ہونا ہے، کتنے شفایاب ہونا ہے، کتنے حافظ بننا ہے، کتنے عالم بننا ہے، کتنے مکان بنیں گے، کتنے مکان اجڑیں گے حیدرہ کے نام پر، کتنے مکان بنیں گے، کتنے مکان ٹوٹیں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ ایک سال کی فہرست فرشتوں کو دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے آخری مرحلے تک جو کچھ ہونے والا ہے اس علم کو اللہ نے فرشتوں کو نہیں دیا۔ ہر سال الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ فہرست جاری کر دیتے ہیں۔ ہاں، عالم ارواح میں یہ بات طے تھی کہ پہلے آدم پیدا ہوگے اللہ کے ہاتھوں سے، خلقتہ بیدی، پھر اخیر میں جو شخص پیدا ہوگا یا جس کا انتقال ہوگا، ہر جانور کا نام، ہر جانور اور مخلوق کی ہر ایک فرد اور ایک نفس جس کو کہا گیا نا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا پتہ چلنا ہے، اور نفسوں میں درخت بھی ہے، پیڑ پودے بھی ہیں، یہ آسمان بھی ہے، یہ زمین بھی ہے، یہ چرند ہیں، یہ درند ہیں، یہ حیوانات ہیں، یہ عرش کی چیزیں ہیں، یہ فرش کی چیزیں ہیں، نہر کے اندر کی چیزیں بھی شامل، غار کے اندر کی چیزیں بھی شامل، چونٹیاں بھی اس کے شامل، غیر جو مچھلی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ نے کہا سب کو موت آنا طے ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جتنے نفوس کو اللہ نے بنایا، جتنے جانداروں کو اللہ نے بنایا، ان سب کا نام بنام اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں سب کو پیدا فرمایا تھا۔ اسی وقت سے اللہ رب العزت سال بسال فرشتے کو فہرست جاری کر دیتے۔ دنیا میں جتنے مصروفیات ہم کو دکھائی دے رہے ہیں، جتنے حرکات دکھائی دے رہے ہیں، جتنے ذرائع دکھائی دے رہے ہیں، وہ ساری چیزوں کی ترتیب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو عنایت کرتے ہیں۔ اب تفسیر ابن کثیر کے اندر دیگر مفسرین نے دو رائے دی ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد بعض حضرات نے کہا شب برات ہے، بعض حضرات نے کہا شب قدر ہے۔ حضرات مفسرین بیان فرماتے ہیں اللہ نے شب قدر میں یقیناً قرآن کو نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، شب قدر کی رات میں قرآن کو نازل کیا۔ لیکن ہم اور آپ اپنے بچوں میں مثلا کوئی مصدق اپنے لڑکے کا نکاح دیکھنا چاہے، طے کرنا چاہے، لڑکی کو پسند کر لیا، تاریخ طے کر لی کہ فلاں لڑکا باہر ہے، آنے کے بعد ہم نکاح کر لیں گے، تو اس وقت نکاح مانا جائے گا یا قاضی کی موجودگی میں دو گواہوں کے سامنے نکاح مانا جائے گا؟ قاضی کی موجودگی میں دو گواہوں کے سامنے نکاح مانا جائے گا۔ پھر جو بات جو پہلے طے ہوئی تھی
وہ تو بات طے ہوئی تھی، یہی بات شعبان میں اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا، اتارا شب قدر میں۔ فیصلے اللہ شعبان میں کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ چاند کی تاریخوں کو اچھا یاد رکھو تاکہ رمضان کی آمد کی اطلاع ہو، رمضان کے چاند کی خبر ہو، رمضان سے غافل نہ ہو۔ اس لیے چاند کا اہتمام کرنا، چاند کی تاریخوں کا اہتمام کرنا بھی بڑی عبادت ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ہنر، دنیا کے اندر کوئی ایسا عمل جس کا ذکر اللہ نے قرآن اور حدیث میں نہ کیا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ شر ہو یا خیر ہو، کیونکہ ایمان مجمل، ایمان مفصل میں ان سب چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، شر اور خیر بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، ان سب چیزوں پر یقین کرنے کا حکم کیا گیا۔ تو ان ستاروں، ان چاند، اس سورج، سب چیزوں کا اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ والشمس وضحاها، سورج کا ذکر کیا۔ واللیل اذا یغشا، رات کا ذکر کیا۔ والضحی، چاند کا ذکر کیا۔ وتہجد به نافلۃ لک، تہجد کا ذکر کیا۔ قم اللیل الا قلیلا، رات میں اٹھ کر کچھ دیر نماز پڑھنے کا بھی قرآن نے ذکر کیا۔ ہر موسم، ہر زمانہ، ہر وقت، ہر موڑ، ہر ستارے، والنجم اذا ہوا، ستاروں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کا بھی ذکر کیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ زمینوں سے لے کر آسمانوں تک سب کے حرکیات، سب کے حرکت اور نقل کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، اس ستارے کا ذکر کیا جو رات میں عرب کے لوگ وہ ستارے کو دیکھ کر راستہ ناپتے تھے، یہ فلسطین کس طرف ہے، عرب کس طرف ہے، عجم کس طرف ہے، وہ ستارہ ایک ہی راستے سے چلتا ہے، نہ ادھر بھٹکتا ہے نہ ادھر بھٹکتا ہے، وہ ایک ہی ستارہ۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، پھر مختلف ستارے اگر ہیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، مختلف ستاروں کا اللہ نے ذکر کیا۔ لوگ گوگل میپ رکھ کے دن میں بھٹک جا رہے ہیں، رات میں عرب کے لوگ اس ستارے کو دیکھ کر راستہ نام کے چلے جاتے تھے، بھٹکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے بڑی حکمتیں، بڑی دانائیاں انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سب چیزوں کا قرآن کریم میں ذکر کیا۔ تو سال بھر کے ان سب چیزوں کے حرکیات، عقل و نقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ سے سپرد کر دیتے ہیں۔ کیا فرمایا ابو ہریرہ، نبی علیہ السلام فرماتے چاند کی تاریخوں کو یاد رکھو۔ اتوار کے دن 3 تاریخ تھی، آج چاند کی 8 تاریخ، تو پھر گویا فروری کی 13 تاریخ کی رات میں شب برات کی رات ہوگی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دیا. تو نا آج کل دنیا اسی طرف لوٹ کے آ رہی ہے. پہلے پیدل دور تھا، گھوڑ سواری تھی، سائیکل کا دور آیا، اور اس کے بعد پھر واپس سائیکل کا دور شروع ہو گیا. یورپ میں جا کے دیکھیں کہ تقریباً گھروں کے اندر، تقریباً ممالک میں لوگ سائیکل کا سفر کرتے ہیں تاکہ دل کی بیماریوں سے دور رہیں، فیٹ سے دور رہیں، ذہنی ورزش ہو جائے، جسم کی ورزش ہو جائے. اور یورپ میں جو چھنا ہوا، جس کو ہم میدا کہتے ہیں، بہت سستا ہے. جو بنا چھنا ہوا آٹا ہوتا ہے بھوسے والا، وہ بہت مہنگا ہے. دنیا بھر کے اسی طرف آ رہی ہے. اللہ رب العزت نے، جس کو ہم کہتے ہیں نا، آج ہم بازاروں میں جاتے ہیں کہ نہیں نیچرل چیز چاہیے، جڑی بوٹی سے لگی ہوئی چیز چاہیے، دعوت عمدہ ہو تو اس کے اندر کوشش یہ کرتے ہیں کہ تلنگانہ کے پوٹلے چاہیے اور دیسی مرغی چاہیے. دیسی میں بھی اور دیسی میں بھی بیرل آ گیا ہے نیا. اور جن کو پہچان ہے تو پہچان ہے، جن کو پہچان نہیں ہے رنگ دیکھ کر کہتے تو دیسی مرغی ہے اور کم قیمت میں سمجھ کے لے لیتے ہیں، حقیقت تو بیرل ہے. ہم کوشش کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں پہلے تھا. پہلے زمانے میں شکر کا وجود نہیں تھا. آج علیمہ کہتے ہیں اگر میٹھا کھانا بھی ہے تو قدرتی چیز، میٹھی چیز کھائیے. شہتوت یا میوے جو میٹھے روزانہ استعمال کر سکتے ہیں، شہد ہے، کھجور ہے، ایسی چیزوں کو، کشمش ہے، مربا ہے، یہ انسان کے لیے، اس کے دل کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. لیکن اس کو جو کاشتکاری کی جا رہی ہے، پیکا جا رہا ہے، جو دوائیں استعمال کر رہی ہے، دوائیں استعمال کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے نقصان دہ. انگور کے بارے میں علیمہ کہتے ہیں، بڑے حضرات بھی کہتے ہیں کنجورا پانی میں نمک ڈال کے تھوڑی دیر رکھیں، اس کے بعد نکال کے اس کو کھا لیں، ورنہ اس کے اوپر جو اسپرے کیا جاتا ہے وہ گلے کے لیے انفیکشن ہو جائے گا. تو پہلے زمانے میں شکر کا وجود نہیں تھا. پھر میٹھی چیز کے لیے کیا استعمال کرتے تھے؟ پنیر بنائے، حیثہ جو میٹھا بنتا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ کھجور کا پیسٹ ڈالا جاتا تھا، شہد استعمال کیا جاتا تھا. یہ میٹھی چیزیں ہوتی تھی، کشمش ڈالی جاتی تھی اور مربا ڈالا جاتا تھا. شہد کا تصور نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 نعمتیں عطا کی ہیں. جس طرح ہم علم کے راستے تقسیم کر لیے، ہنر کے راستے تقسیم کر لیے، جب سے ہم نے علم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک دنیا کا علم الگ کر دیا، دین کے علموں کو الگ کر دیا. جبکہ اللہ نے قرآن کے اندر ہی اپنی ربوبیت کو بتا دیا، اپنے رب ہونے کو بتا دیا. اللہ نے ربوبیت کو بتا دیا قرآن میں، اور قرآن میں ہنر مندی بھی سکھائی، کاشتکاری کی. اللہ نے دین کو یاد رکھنے کے لیے چاند کو عقید دنوں میں غائب کر کے پھر اثر نو ہلال کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو نہیں دیا تھا. نیچرل چیزیں قرآن میں سب چیزوں کو اللہ نے بیان کیا. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، چاہے وہ زیتون ہو، انجیر ہو یا سرما ہو، سب چیزوں کا اللہ نے بیان کیا. ہم تقسیم کر کے اصل جو چیز نیچرل ہے اس کو ہم بھلا دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو، یاد کرو، ستاروں کو یاد رکھو، چاند کو یاد رکھو، چاند کی تاریخوں کو یاد رکھو، تاکہ تمہارے رمضان میں غافل نہ ہو. تو رمضان کے مہینے میں تم سے رمضان کا وہ دن چھوٹ نہ پائے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی تاریخوں کو، چاند کے دنوں کو یاد رکھنے کا حکم دیا ہے. شعبان یہ مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان کا تعارف کرانے والا، انٹروڈکشن کرانے والا، کہ رمضان میں ہم نمازوں کے کیسے عادی ہو جائیں، رمضان میں قرآن پڑھنے والے کیسے بنے،
رمضان میں روزہ رکھنے کی عادت کیسے ہو جائے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب و شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور شعبان کے نصف کے بعد 15 دنوں کے بعد آپ علیہ السلام روزہ نہیں رکھتے تھے، تاکہ رمضان کے لیے بھی صحت مندی حاصل ہو جائے، قوت حاصل ہو جائے، توانائی حاصل ہو جائے۔ اسی لیے اکثر مساجد میں، عبادت گاہوں میں جب تراویح کا نظم ہوتا ہے شعبان میں ہی چنا پانی سے کام مکمل کیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے قرآن میں اگر پڑھنے میں روانگی نہیں آئی تو روانگی سے قرآن پڑھنے کا عادی بنانا، قرآن کو روانگی سے پڑھنے کا عادی کس طریقے سے بنانا ہے؟ اب مثال کے طور پہ میں بھی ایک آیت پڑھا، آمین، مختصر ہے، کسی کو بھی یاد ہو جائے گا، والکتاب المبین، یہ بھی یاد ہو جائے گا۔ اب آگے جو آیت ہے اس کو کیسے پڑھے؟ انا انزلناہ، انا انزلناہ، انا انزلناہ، 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ فی لیلۃ مبارکۃ، فی لیلۃ مبارکۃ، فی لیلۃ مبارکۃ، پھر دونوں کو ملائے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، 3 مرتبہ پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، جب 3 مرتبہ پڑھ لیں، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، جب پڑھتے ہوئے روانگی مکمل ہو جائے پھر 3 جملوں کو ملا کے پڑھے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ 5 منٹ لگیں گے، 3 منٹ کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے۔ ہر نماز کے بعد 3 آیتیں پڑھنے کا اہتمام کر لینا، نافل ہی صحیح، تو اس سے قرآن میں پڑھنے میں روانگی آ جائے گی۔ جب ہم مکاتب میں مدارس کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو محنت نورانی قاعدے میں ہوتی ہے اتنی محنت پارے 30 اما پارے میں نہیں ہوتی، اور جو محنت اما پارے میں ہوتی ہے اتنی محنت پہلے پارے میں نہیں ہوتی، تو یہاں سے روانگی پیدا ہو جاتی پڑھتے پڑھتے پڑھتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، صرف انگلی رکھ کے جیسے کو جیسا پڑھ لیتے جاتے ہیں، پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن بس یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ انگلی رکھنا ہے، پوری قرآن کی پوری لہروں میں پھیرنا ہے، جیسا بھی آیا جو سمجھ میں آیا پڑھ لیے، باقی ہوں بولتی بھی آگے بڑھ گئے، ہوں بولتی آگے بڑھ گئے، ہوں بولتی آگے بڑھ گئے، آخر میں سمجھ میں آیا یعلمون تعلمون بول کے وہ پڑھ دے ہو گئے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ رمضان کے اعمال کی تیاری کا ہے، اور جن کو جو فائدہ اللہ نے رکھا ہے مقدر میں، وہ تو اپنی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ پرسنل پروگرام ہو رہا تو وہاں پہ بات ہو رہی ہے، لوگوں سے آپس میں تذکرے کر رہے ہیں کہ رمضان میں بکرے ہونا ہے، روز 10 بکرے چاہیے حلی منانے کے لیے، ہمارے تصور نہیں رمضان کب آئے گا، وہ تو ماشاءاللہ تیاری میں لگے، جس کو جو فکر ہے وہ فکر میں لگا ہوا ہے، جس کو جس میں فائدہ نظر آتا ہے اس فائدے میں لگا ہوا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اگر وہ حلال غذا ہم کو کھلا رہے ہیں تو وہ کی عبادت بھی مستحق ہے۔ قریشی لوگ جو ہیں یہاں پہ، جو جس کو قریشی کہتے ہیں، عرب میں ان کو قریشی نہیں کہتے، قریش نبی علیہ السلام کے خاندان کا نام ہے، یہ قریشی الگ ہے۔ تو جو لوگ ذبح کر کے ہمیں کھلاتے ہیں یقیناً وہ عبادت کے مستحق ہے، اگر صحیح طریقے سے کر کے ہم کو کھلا رہے ہیں تو وہ تو ابھی سے تیاری میں لگے ہوئی ہے، ان کو فائدہ نظر آ رہا ہے کہ رمضان میں ہماری انکم اتنی ہوگی، اتنی محنت ہے، اتنے لوگوں کی ضرورت ہے، اتنی جگہ کی ضرورت ہے، فلاں 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 فلاں۔ ہر ایک انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہمیں عبادت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے میں ہماری روانگی صحیح ہونا، کیونکہ قرآن کو اللہ نے رمضان میں نازل کیا، فیصلہ شعبان نے کیا۔ اور دوسرا کام، نماز کے اندر سکون اطمینان طمانینہ آنا چاہیے۔ پوری نمازیں پڑھنے کا اہتمام بندے کے اندر آ گیا تو بندہ پرسکون زندگی گزارتا ہے۔
یہ شعبان کے رمضان کے مقدمہ ہے شعبان. رمضان میں جو جو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزیں تقریباً شعبان کے مہینے میں وہ کام ہم کو انجام دینا ہے. اس کا نظام العمل بنا دینا ہے جس کو کہتے ہیں ٹائم ٹیبل. نوکری میں اتنے گھنٹے ہوں گے تو بقیہ گھنٹے نماز کے لیے کتنا گزاروں گا, قرآن کے لیے کتنا وقت لگانا ہے, میرے اتنے بچے ہیں تو ہر بچے کا نظام کیا ہوگا, اسکول سے آنے کے بعد اگر روزہ ہے تو اس کے لیے کتنے دیر قرآن پڑھنا, اگر روزہ نہیں ہے تو اس کو بھی قرآن پڑھنا ہے اور خدمت میں بھی لگانا ہے, اسے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. شعبان کے مہینے میں کام سب طے ہونا ہے. چاند کی تاریخ آنے سے پہلے, دوسرا مہینے کے آغاز سے پہلے اگلے مہینے یہ چاند کی تاریخ نظر آتی, گھر کے افراد بیٹھ کر اس مہینے میں کیا کیا کام انجام دینا ہے سارے طے کرنا, یہ سنت ہے. مشورہ کر کے یہ کام مجھے اور آپ کو اپنے ہر فرد بشر کو کرنے کی ضرورت ہے. شب برات جو فضیلت والی رات ہے تقریباً 17 یا 18 صحابہ سے روایت ثابت ہے. ایک حکمت کی بات یہاں پہ بتاتا ہوں. لوگ عمل کا دن, عمل کا مہینہ آنے تک تو خاموش رہتے, جیسا دن چڑھ جاتا عمل کا, رات شروع ہوتی تب اختلاف کرنے شروع کر دیتے ہیں. کہ شب برات کی عبادت کی رات ثابت نہیں ہے, فلا فلا فلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کے علاوہ, جمعہ اور عیدین کے علاوہ, کبھی کسی مجموعہ کو اکٹھا کر کے, اعتکاف کے علاوہ کبھی کسی مجموعہ کو اکٹھا کر کے زبردستی علم و عمل پر مجبور نہیں کیا آپ نے. نبی کے زمانے میں ہر کوئی صاحب علم ہوا کرتا تھا, جو مسلمان ہوتا وہ صاحب علم ہوتا, ان کو الگ الگ سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ شب برات کی رات عبادت کی رات ہے, تقریباً 17 صحابہ سے ثابت ہے, جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پیش ہے. تو یہ عبادت اللہ کے نبی علیہ السلام کی انفرادی کرتے تھے, اجتماعی شکل میں نہیں کرتے تھے. جیسے ہمارے ہندوستان میں مسجدوں میں, خصوصاً حیدرآباد میں جمع ہوتے ہیں لوگ مسجدوں میں, اس طرح نہیں کرتے تھے. الگ الگ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ہر کوئی صاحب علم ہے, کیا کرنا ہے سب کو معلوم. سب لوگ نمازوں کے بعد کچھ اعمال مسجد میں کر لیتے اور زیادہ تر عمل اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں کرتے تھے. اب ہمارے ہندوستان کے اندر چونکہ ہم اجمی ہیں, ہر کوئی صاحب علم نہیں ہے, اور یہ ایام سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں جن کو یاد نہیں رہتا. تو اسی لیے اس بات کو مناسب سمجھا اس رات کے بہانے بیٹھ کر کچھ باتوں کو سنیں گے, کچھ اعمال کر لیں گے, یہ اس کی فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر علماء بولے بھئی اجتماعی اعمال ثابت نہیں, اپنے اپنے گھروں میں کر لیں, تو پورے ہوٹل آباد رہیں گے لیکن گھروں میں کوئی عبادت کرنے والے نہیں بیٹھیں گے. اسی لیے ہمارے ہندوستان کے علماء نے اس بات کو, اس سے بہتر اچھا ہے کہ مسجد میں لوگ بیٹھے رہیں اعتکاف کی نیت کر کے, دین و متین کی باتیں سنیں اور عمل کر لیں. بہت اچھی بات ہے. عبادت آپ کو گھر میں بھی کرنا ہے, مسجد میں بیٹھے بھی عبادت کرنا ہے, عبادت تو کرنا ہی کرنا ہے. اب چونکہ اجتماعی اعمال حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس بات کو لے کر لوگ شب برات کی عبادت کو ثابت نہیں کہہ کر غلط بیانی کر رہے ہیں. حالانکہ ثابت ہے لیکن اجتماعی اعمال ثابت نہیں. لیکن جب جمع ہو گئے ہیں, ید اللہ علی الجماع, جماعت پر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو اس جماعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. اس لیے اگر کوئی یہ بات کہتا ہو کہ بھائی اجتماع ثابت نہیں ہے, ثابت نہیں ہے, تو ٹھیک ہے بھائی بعد میں بات کر لیں گے, اب تو عمل کرنے دو. اب تک تو عمل نہیں کرے. فیصلے والی رات ہے, نبی نے عمل کا اہتمام کیا, امی عائشہ نے عمل کا اہتمام کیا, صحابہ نے عمل کا اہتمام کر لیا, اور ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ بعض مرتبہ ہوتا ہے گروپ بندی کی وجہ سے, فلاں فلاں چیزوں کی وجہ سے لوگ دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مولانا تھے, مسجد بنوا رہے تھے اور ایک صاحب کے ذریعے سے, تو ایک صاحب آ کے بولے فلاں سے کیوں مسجد بنوا رہے ہیں, فلاں ایسے ہے ویسے ہیں, فلاں 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 فلاں. تو میں بولا چھوڑ دو بھائی, کیا کرنا آپ نے, نہیں انہوں تو ایسے ہیں ویسے ہیں. اب میں بولا سمجھائے تو سمجھنے والی قوم نہیں ہے, ٹھیک ہے میں ان کا ساتھ ہم چھوڑ دیں گے. میں مولانا بول دیا آپ ان کے پیچھے مت جائیے. اب
اب وہ نہیں بنائیں گے مسجد، ان سے ہم کام نہیں لیں گے، لیکن بڑا درد ہے ان کو، اب یہ کام کر کے دیں گے ہمیں۔ اب یہ میٹیریل مسجد کا جو کچھ بھی لگے گا یہ ذمہ دار، ارے میں کیسا تو میرے پاس کا جو کام کر رہا تو کرنے دو نا، اس سے بھی لوگوں سے رشتہ ناتا کیوں توڑ رہے ہیں؟ تو اسی لیے اعمال کی بات آئے تو اعمال کر لینا، اختلاف بات میں دیکھ لیں گے، لیکن یہ اختلاف کے چکر میں یہ قیمتی عمل قیمتی وقت کو بالکل ضائع نہ کریں۔ تو شب برات والی جو رات ہے، فیصلے والی رات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نمازوں کا اہتمام فرمایا، قرآن پڑھنے کا اہتمام فرمایا، اور رات میں عبادت کر کے، اگر پوری رات عبادت کرنا اگر کوئی انفرادی چاہے تو پوری رات عبادت کرنے اس کی اجازت ہے، نماز پر چھوڑے بغیر۔ پھر دن میں روزہ رکھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے شب برات کے بعد روزہ رکھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس وقت اللہ کے یہاں میرے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں جب میرے نام اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں، روزے سے رہوں، اس لیے کہ جب میں روزے سے رہتا ہوں، روزہ اللہ کا خاص پسندیدہ عمل ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص اللہ فرماتے ہیں روزہ خاص میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو جب میرے حق میں فیصلہ ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ میرے حق میں رحم و کرم کا فیصلہ فرمائے، یہ امت کی تعلیم ہے۔ آپ تو رحم کیے ہوئے ہیں، بخشے ہوئے ہیں، یہ امت کی تعلیم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس موقع پر چند لوگوں کو شب برات نصیب نہیں ہوتی، وقت بھی تنگا بنی ہے۔ پہلی بات، مشرک اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکنے والا، مانگنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، والدین کی نافرمان کرنے والے کی دعا قبول نہیں، شب برات کی رات نصیب نہیں ہوتی، قتل کرنے والا بلا وجہ کسی کو کوئی قتل کرتا ہے، قاتل بن گیا، خونی بن گیا، اس کی دعا بھی قبول نہیں، جادو کرنے والا اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، زنا کرنے والا، شراب پینے والا، تکبر کرنے والا، بغض حسد کرنے والا، دیکھ کر جلنے والا، اس کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اسی لیے غور و فکر کرنا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتا دیے تھے، یہ فلاں فلاں منافق ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ رہے حذیفہ ذرا بتانا ان منافقین کی لسٹ میں میرا تو نام نہیں، میرا تو نام نہیں۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں امیر المؤمنین آپ کا نام نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو جرگہ لگتا ہے حلقہ مشورے کا، تو اس کے بعد کہنے لگے کیا اس حلقے میں کسی کا نام تو نہیں ہے؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ خاموش رہے کیونکہ ہمارا تو کسی کو بتانا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ پوچھے تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے امیر المؤمنین ہماری مجلس میں ایک شخص ہے جو منافق ہے، اور صحابہ دور اندیش تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو غور سے دیکھ لیا اور دیکھ کے پرکھ لیا، اس کو بیعت کر دی۔ بہرحال اگلا عنوان انشاءاللہ جاری رہے گا، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو رمضان کا جو مقدمہ شعبان ہے، اس میں رمضان کی تیاری کرنے، شب برات کی رات عبادت کرنے، اگرچہ اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ شعبان کے تعلق سے مقدمے کے طور پر چند واقعات حضرات کے سامنے آئیں گی۔ جو عظمت، مقام، مرتبے والی رات، فیصلے والی رات ہے، جس میں اللہ رب العزت بعض بندوں کو اس رات سے محروم کرتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چلے گھر میں جو پانی آیا تھا وضو بنانے کے لیے وہ ناپاک تھا، اس سے وضو نہیں ہوتا، تو ہم سب کو نمازیں دہرانا پڑے گا۔ تو اسی لیے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت جن کے بارے میں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جن کے بارے میں نبی نے کہا عمر کا گزر جس گلی سے ہو شیطان وہاں نہیں رہ سکتا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہنم میں جانے والا سب سے پہلے میں ہی ہو سکتا ہوں۔
اور یہ بھی فرمایا کہ جنت میں جانے والا سب سے پہلا فرد میں ہوں گا. اور یہ فرمایا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ منافقی کہ میرا تو بھی نام نہیں ہے. تو پھر ہم اور آپ کی عزت دیکھیں تو وہ کون بدنصیب لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو شب برات کی رات نصیب نہیں ہوگی نہ شب قدر کی. وہ لوگ ہیں مشرک اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مانتے ہیں. دوسری بات والدین کی نافرمانی کرنے والے ہیں. اور تیسرا رشتہ داروں میں قطع تعلق پیدا کرنے والے, رشتہ ناتا توڑنے والے, قطع رحمی کرنے والے, رشتوں کو کاٹنے والے, ان کو بھی اللہ یہ رات نصیب نہیں کرے گی. پھر چوتھا شراب پینے والے, پانچواں زنا کرنے والے, چھٹا قاتل جو لوگ ہوتے ہیں بلا وجہ کسی کا قتل کرنے بیٹھ گئے, قتل کر رہے ہیں. پھر آگے فرمایا بغض رکھنے والے جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ یہ رات نصیب نہیں کریں گے. پھر فرمایا تکبر کرنے والے, اترانے والے, اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنے والے, یہ شیطان کی صفت ہے. اسی لیے جنت سے اتارا گیا ابلیس جو آدم علیہ السلام کے پیچھے ادباً تعظیماً احتراماً سجدہ کرنے سے منع کیا تھا. عبادت کے لیے نہیں تھا سجدہ, ہو گیا ادب احترام کے لیے. تو ابھی جو نام میں لیا ہوں اتنے لوگ, مجھے اور آپ کو اس بارے میں فکر کرنا ہے کہیں ان میں میرا نام تو نہیں ہے, کہیں میں اپنے والدین کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں, کہیں میرے ان باتوں سے رشتوں میں خرابیاں تو پیدا نہیں ہو رہی ہیں, کہیں میرے اندر بغض و تکبر تو نہیں ہے, کہیں میرے اندر حسد تو نہیں لوگوں کے معاملے میں. تو اسی لیے ابھی سے ان گناہوں سے بچنے بچانے اور اپنے عادت سے ان عادتوں بری عادتوں سے دور رہنے کی ہمیں حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے. بعض وہ ہیں جو مشرک ہیں, والدین کی نافرمانی ہے, یہ تو ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ کچھ حد تک ہم دور ہیں اس سے. لیکن بغض کرنا, حسد کرنا, تکبر کرنا, رشتے ناطے توڑنا, باتوں میں معلوم نہیں کب کس کی باتوں میں چنگاری لگا دی, ارے تم ان کے ساتھ پھر رہے ہیں, انہوں تو ایسے ہیں, ارے تم نے ہمارے رشتے دار تمہارے بھائی ہیں ایسا, وہ تو ایسا کر رہے ہیں تمہارے پیچھے. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو رشتوں کو توڑ دیتی ہیں. نکاح میں رشتے جڑ گئے اور ولیمے میں تیاریاں چل رہی ہیں, رشتوں کو کیسے توڑنا ہے. اسی لیے ان باتوں سے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پہ بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود شریف پڑھیں. محمد عثمان شریف صحت کے لیے مصروف طور پہ دعا کی اپیل کی گئی ہے. 2 سال کا ننھا منا معصوم لڑکا ہے, دعا فرمائیں اللہ صحت و عافیت تندرستی عطا فرمائیں, والدین کے دل کا سرور بنائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليك يا ذو الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا ورزقا حلالا ورزقا حلالا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
رب هب لي من الصالحين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين رب اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ گناہوں سے دوری اختیار کرنے والا بنا اے اللہ ہم سب کو شرک سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ والدین کی نافرمانی سے حفاظت فرما اے اللہ نشہ آور چیزوں سے حفاظت فرما اے اللہ شراب جیسے اعمال سے حفاظت فرما اے اللہ زنا و بدکاری سے حفاظت فرما اے اللہ تکبر سے حفاظت فرما اے اللہ بلا وجہ لڑائی جھگڑے قتل و غارت گیری سے حفاظت فرما اے اللہ بغض و عداوت سے حفاظت فرما اے اللہ قطع رحمی سے حفاظت فرما اے اللہ جادو کرنے سے جادو کرانے سے حفاظت فرما اے اللہ جنات و شیاطین کے شرور و فتن سے حفاظت فرما اے اللہ یہ وہ برائیاں ہیں اے اللہ یہ وہ خطائیں ہیں اے اللہ یہ بد نصیب اعمال ہیں اے اللہ جن کے کرنے سے تو ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا اے اللہ ان بد اعمالیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ شعبان کی قدر کرنے والا بنا اس کا احترام اپنے اعمال سے کرنے والا بنا اس کی عظمت اپنی عبادت سے کرنے والا بنا اے اللہ اس کی رونق ہم کو اپنے تہجد اپنی نماز اپنے روزوں سے کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں گزشتہ شعبان سے لے کر اب تک اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو تو معاف فرما اے اللہ آنے والے رمضان کا مہینہ اس شعبان کی برکت سے ہم سب کو عطا فرما اے اللہ ہم سب کے مغفرت کے فیصلے فرما ہم سب کے ایمان پر خاتمہ فرما ہم سب کو تمام عذاب و رسوائیوں سے حفاظت فرما اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ جتنے نام آئے ہیں نام بنام سب کی مغفرت فرما سب کے درجات کو بلند فرما انہیں کروٹ کروٹ چین سکون راحت اطمینان عافیت نصیب فرما اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے افراد خاندان میں کوئی نہ کوئی مرحومین ہے مولا ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما جتنے حاضرین ہیں ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہے آرزو ہے امید ہے کوئی نہ کوئی بیماری کسی پریشانی میں مبتلا ہے ان سب کی پریشانیوں کو ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرما ہم سب کے رکاوٹوں کو دور فرما ہم سب کو ایک اور نیک بنا اتحاد قائم کرنے والا بنا اے اللہ ایک صف میں جس طرح بیٹھے ہیں باہر کے میدان میں بھی اسی طرح مل جل کر کاروبار تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ مسلمانوں کے جمع اور اجتماعیت سے اے اللہ ہمارے ماحول میں ہمارے علاقے میں ہمارے ریاست میں ہمارے ملک میں امن قائم ہو جائے اے اللہ امن قائم فرما تمام عذاب و رسوائیوں سے حفاظت فرما نکاح کو آسان فرما زنا کو مشکل سے مشکل ترین بنا مخلوط تعلیم سے حفاظت فرما اے اللہ نوجوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والا بنا اپنے عمر کو ضائع کرنے سے حفاظت فرما اے اللہ صحیح عمر میں اپنے بچوں کا نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ نوکری کے چکر میں بچوں کی عمریں ضائع ہو رہی ہیں اے اللہ صحیح لڑکے کو دیکھنے کے چکر میں لڑکی کی عمر بہت زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ رشتے بنتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے زنا کی طرف وہ قدم اٹھا رہے ہیں ناجائز رشتوں کی طرف وہ قدم اٹھا رہے ہیں ایسے رشتوں سے حفاظت فرما ایسے تعلقات سے حفاظت فرما نیک رشتے عطا فرما جو طلاق شدہ ہیں بیوہ ہیں خلا شدہ ہیں اثر نے ان کا دوبارہ نکاح عطا فرما اے اللہ نوجوانوں کو دین کے کام میں آگے پیش رہنے کی توفیق عطا فرما دینی مساجد مدارس مکاتب خانقاہوں کی حفاظت فرما خصوصاً اس مسجد کی حفاظت فرما اے اللہ آنے والے رمضان کے مہینے سے پہلے مسجد کے ذمہ داروں نے مسجد کی خوب صفائی کا
اے اللہ خوب جو ضروریات ہیں اسی کے لیے ابھی سے فکر مند ہے۔ اے اللہ ہم حاضرین میں، ہم نوجوانوں میں، ہم بڑے بزرگوں میں، ہم مالداروں میں اے اللہ ایسے لوگوں کا انتخاب فرما جس کا مال اے اللہ جس کے مال کو تو پسند کرتا ہو، اے اللہ جن کی محنت کو تو پسند کرتا ہو، اے اللہ ان کو اپنے مال کے ذریعے مسجد کی خوب پاک صاف صفائی کروانے کا اہتمام کرنے والا بنا۔ اے اللہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے مسجد کے لیے، عبادت گھر کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، رحمت کی جگہ کے لیے، اس کی صاف صفائی اور آباد کے لیے اپنی جان مال تن من دھن قربان کرتے ہیں۔ اے اللہ کیا خوب اے اللہ ان کے اعمال ہوں گے جو مسجد کی خدمت کے لیے اپنی رقم قربان کرتے ہیں، اپنی خدمت پیش کرتے ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں۔ اے اللہ وہی دعا جو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ جب یہ نوجوان جب یہ مالدار مسجد کی خدمت کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل حال عطا فرما دینا، مولا ان کی دعاؤں میں ہمارے والدین کا بھی حصہ عطا فرما دینا، مولا ان کی دعا میں ہماری آل اولاد کا بھی حصہ عطا فرما دینا۔ اے اللہ حافظ قرآن کو باعمل بنا، عالم دین کو باعمل بنا۔ اے اللہ ہر نوجوان کو پابند نوجوان کو خدمت میں آگے رہنے کی توفیق عطا فرما، چاہے مسجد میں ہو، گھر میں ہو، پڑوسیوں کی خدمت ہو، محلے کی ہو، ملک و ملت کی خدمت کیوں نہ ہو، ہر ایک کی خدمت میں آگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کی قرض کے بوجھ کو آسان فرما، جو قید ہیں جلد سے جلد ان کی رہائی کی شکلیں عطا فرما، خصوصاً حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی اے اللہ ان کے حق میں بہتر فیصلے فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، خصوصاً سرزمین غزہ کی حفاظت فرما۔ جو دشمن کے ناپاک ارادے ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں لیکن دشمن یہ نہیں جانتا ساری دنیا کے مسلمان اس غزہ کے لیے، اس فلسطین کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اپنی جان اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اے اللہ دشمن کے ناپاک نظروں سے حفاظت فرما، اے اللہ دشمن کے ناپاک ارادے اگر آ جائیں تو اے اللہ ایسے جگیالے اے اللہ ایسے مجاہدین کو اٹھا دے جو ان کو صف ہستی سے مٹا دے۔ اے اللہ خصوصاً ملک ہندوستان میں امن قائم فرما، اے اللہ امن عافیت قائم فرما، جو بے قصور قید ہیں جلد سے جلد ان کی رہائی کی شکلیں عطا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر ہم ہو، ان سب کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے بھی اپنی دل کی مرادیں مانگی ہیں، دل کے ارمان اے اللہ تیرے سامنے ظاہر کیے ہیں، اے اللہ جو ظاہر کرنا چاہتے ہیں موقع نہ مل سکا، یاد نہ آئی پر وقت باتیں، اے اللہ ہمارے حق میں مرتے دم تک اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ فیصلے فرما، ایمان پر خاتمہ فرما، تمام عذاب و رسوائیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقت و فعل قبول منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔